السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوستوں؟ آپ کیا جانتے ہیں بنیادی طور پر ارطغرل غازی ایک 13ویں صدی کا کردار ہے، لیکن یہ آج کل پی ٹی وی پر ارطغرل کے نام سے چل رہا ہے۔ خاص طور پر ارطغرل ڈرامے کو براڈ کاسٹ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ نظر آتی ہے۔ اگر تھوڑی ہسٹری کو اسٹڈی کیا جائے تو یہ ڈاٹ ایک مخلوق اشارے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جی دوستو، آپ نے صحیح جانا، ارطغرل کی کہانی اس مخلص اشارے کو واضح کر رہی ہے جس میں مسلمانوں کا بول بالا ہو۔ اب میں اس کہانی پر کچھ نظر ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ 13ویں صدی میں منگول قوم میں منگول حملے کر رہے تھے یورپ پر۔ مسلمانوں پر انہوں نے بہت زیادہ ممالک کو فتح کیا، لوٹ مار مچائی اور بہت مظالم بھی کیے۔ اس وقت منگولوں نے خوارزم کے علاقے تک اپنی فتوحات کو منوایا، جو سینٹرل ایشیا کے جنوبی ایریا ہے۔ خوارزم کی سب بڑی سلطنت کو بھی منگولوں نے تباہ کر دیا۔ خوارزم کو اس علاقے میں سے ایک قبیلہ خوارزم کو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اس قبیلے کا نام کئی قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ اس وقت سید سلیمان شاہ کی قیادت میں تھا۔ سید سلیمان شاہ 4 بیٹوں کا باپ تھا، جس میں سے تیسرے بیٹے کا نام ارطغرل تھا، اور یہ ڈرامہ اس پر بنا ہوا ہے۔ جی دوستو، تو کئی قبیلے میں اس وقت 300 خاندان تھے۔ ہجرت کے دوران دریائے فرات کو عبور کرتے وقت کئی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ سردار سلیمان کی ہلاکت کے بعد کئی قبیلے نے ارطغرل کو اپنا سردار چن لیا۔ اس کے بعد یہ اپنے چھوٹے بھائی اور قبیلے کو لے کر ترکی کی جانب سفر کرتا رہا۔ اس وقت ترکی میں ترک حکمران رہتے تھے۔ راستے میں انقارہ کے قریب 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ ایک فوج صلیبیوں کی تھی اور دوسری علاؤدین کی تھی۔ دوستوں، مختلف کتابوں میں کہا جاتا ہے اس وقت ارطغرل کے پاس 440 فوجی تھے اور کئی قبیلے کے صلیبیوں پر پہلے سے ہی بہت غصہ تھا۔ اس سے ارطغرل نے 440 فوجی کے ساتھ علاؤدین سے مل کر صلیبیوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ارطغرل اور اس کے فوجی بھاگے نہیں، ڈرے نہیں، اور بہت زوردار حملہ کیا۔ ارطغرل کی قیادت میں علاؤدین ہاری ہوئی جنگ جیت گیا اور وہاں سے سارے صلیبیوں کو بھاگنا پڑا۔ سلطان علاؤدین کو ارطغرل کے یہ انداز بہت پسند آیا اور ان کے پورے قبیلے کو اپنے ساتھ انقارہ لے گیا۔ تو دوستوں، علاؤدین ارطغرل اور اس کے قبیلے کو ایک پہاڑی علاقہ دے دیا جہاں وہ اپنے رہنے سہنے کا انتظام کر لے۔ ارطغرل اس علاقے کا سردار بن گیا۔ علاؤدین اور ارطغرل کے درمیان یہ معاہدہ سائن ہوا کہ جو بھی دشمن آئے گا، ارطغرل اور اس کی فوج علاؤدین کی مدد کرے گی۔ ارطغرل نے اپنے قدم جما لیے۔ دوستوں، ارطغرل نے اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں ارطغرل نے ایک چاند دیکھا اور ایک درخت دیکھا جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے یہ خواب اپنے بزرگ سے ڈسکس کیا، جس سے ارطغرل کو پتہ چلا کہ وہ ایک بہت بڑی حکمرانی کرنے والا ہے اور اس کی اولاد بھی حکمرانی کرے گی۔ اس کا پورا خاندان اسلام کے لیے کام کرے گا۔ اس کے بزرگ نے ارطغرل سے کہا، تم لوگ چن لیے گئے ہو۔ دوستو، ارطغرل نے اس خواب میں 4 پہاڑ، 4 دریا بھی دیکھے تھے اور 4 دریا اس کی سلطنت میں ہی تھے: دجیلہ، فرات، نیلی ریور، دینپف۔ اور جو 4 پہاڑ اس نے اپنے خواب میں دیکھے تھے ان کے نام یہ ہے: کوئی طور، کوئی کاف، کوئی اطلس، کوئی بلقط۔ تو دوستو، یہ 4 پہاڑ بھی اس کی سلطنت میں تھے۔ 625 سال تک اس خاندان نے حکومت کی۔ 625 سال کے بعد پہلی جنگ عظیم آئی اور اس نے اپنے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ اپنی سلطنت کا ڈیرا بڑھاتا چلا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی وفات سے پہلے وہ بہت طاقتور انسان بن چکا تھا۔ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان نے ارطغرل کے مرنے کے بعد اس کی جگہ لی۔ وہ بھی اپنے باپ ارطغرل کی طرح بہت سچا مسلمان تھا۔ اس وقت عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ عثمان نے فیصلہ کیا کہ وہ خلافت کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس نے اتنی جنگیں کی، اتنے زیادہ علاقے فتح کیے کہ 3 بر اعظموں تک خلافت عثمانیہ کی حکومت پھیل گئی۔ پہلے ارطغرل نے بہت جنگیں جیتی، جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بیٹے عثمان نے اس کی جگہ بہت جنگیں جیتی۔ انہوں نے تقریباً 625 سال تک حکومت کر کے خلافت عثمانیہ کو زندہ رکھا۔
لیکن 625 سال بعد ان لوگوں میں غدار پیدا ہونا شروع ہو گئے اور بہت ساری ایسی چیزیں آئی جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو گئی۔ ان کے پاس حجاز مقدس بھی تھا۔ حجاز مقدس میں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی میزبانی شامل تھی۔ تقریباً آج دنیا میں 40 ایسے ملک اور 3 بر اعظم موجود ہیں جن میں خلافت عثمانیہ کا کنٹرول تھا۔ اس لحاظ سے یہ لوگ طاقتور تھے، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ اتنے کمزور پڑ گئے کہ اس دور کے خلافت عثمانیہ کے سلطان حائد الدین کو جلاد وطن ہونا پڑ گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، جس میں کچھ ممالک برطانیہ کے ساتھ مل گئے تھے اور کچھ ممالک اس وقت بھی ترکوں کے ساتھ دے رہے تھے۔ ترک اس وقت اپنی خلافت بچانے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ اس جنگ میں پہلے تو ان کی کامیابی ملتی رہی، لیکن مالی لحاظ سے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ جنگ نہ جیت پائے۔ آہستہ آہستہ بہت ساری سلطنتیں آزاد ہوئی۔ خلافت ختم ہونے کے بعد 40 ممالک نکل آئے جو ڈائریکٹلی خلافت عثمانیہ کو کنٹرول میں تھے، جس میں سعودی عربیہ، عراق، شام اور مصر بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ممالک خلافت عثمانیہ میں سے نکلے۔ جب ترکی کے پاس حجاز مقدس کا کنٹرول تھا، وہاں سعودی آ گئے اور سعود خاندان کی حکومت آ گئی، پھر وہ سعودی عربیہ بن گیا۔ تو اس کے بعد سے جب خانہ کعبہ یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تزئین و عریش میں کوئی بھی تبدیلی کی جاتی ہے تو سعودیہ اور ترکی کے معاہدے کے تحت اس تزئین و عریش میں استعمال ہوا ایک پتھر ترکی نے اپنے پاس واپس منگوایا اور ان پتھروں کو ترکی کے شہر استنبول کے ایک میوزیم میں رکھا جاتا ہے، تاکہ آنے والے نسلیں، آنے والے ترک یاد رکھیں کہ کبھی حجاز مقدس میں حج اور عمرہ پر آنے والے لوگوں کی میزبانی ترکوں کے پاس تھی، اور ترک آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ میزبانی انہیں مل جائے۔ جب یہ معاہدہ طے پایا، دونوں فریقین کے بیچ میں جرمنی نے جنگ بند کر دی اور درخواست کی، تو آخری معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے ایک علاقے لوزین میں طے پایا۔ اس معاہدے میں کچھ چیزیں طے پائی جو ترکوں کے لیے ایک نئی زندگی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے خواب بھی ٹوٹ گئے۔ بنیادی طور پر اسی معاہدے کے اوپر آج ساری دنیا پریشان ہے۔ معاہدہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، خلافت کے سارے جانشین کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو دوستوں، یہ تھا ڈرامہ ارطغرل غازی اور اس کی تاریخ پر تھوڑا تبصرہ اور تھوڑی سی انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچانا، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ آپ جو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا تاریخی پس منظر ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔